باب اقرار المریض. کیا ضرورت پیش آئی یہ لکھنے کی میں مریض کے اقرار کے بارے میں؟ اس طرح صحیح بندہ اقرار کر سکتے ہیں، اس طرح مریض کا ہاں اس طرح صحیح بندہ کیا مریض جانور بن جاتا ہے؟ کیا مریض بھی تو انسان ہوتا ہے. بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو مرض موت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کہی ہوئی ہر بات قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مثلا بیوی کو طلاق دے دی ہے، وہ طلاق تو ہو گئی لیکن وہ بیوی ہی ہے، وراثت میں بطور بیوی ہی اس کو حصہ ملے گا کیونکہ عدت اس کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے بہت سے احکامات جو مرض موت کے اندر کسی کو محروم کرنے کے لیے آدمی ایسی باتیں کر دیتا ہے. مریض کا دماغ عام طور پہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کے اقرار کی بھی وہی حیثیت ہے جو کہ عام آدمی کے اقرار کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ حیثیت ہے یا نہیں ہے اس کو بتانے کے لیے الگ سے باب. سمجھ رہے ہو بھائی؟ مریض کا اقرار اس لیے الگ سے بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ عام آدمی کا اقرار الگ ہوتا ہے، مریض کا اقرار الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے دین الصحت وما لزمه فی مرضه بسبب معروف قدم على ما اقر به فی مرضه او اخر العرس عنه. دیکھو بھئی، ایک آدمی ہے جو کہ صحت میں بھی قرض لیتا تھا اور مرض میں بھی اس نے قرض لیا. ٹھیک ہے، تو اس نے مرض کے اندر اگر اقرار کیا، چونکہ وہ صحت میں بھی قرض لیتا تھا نا، تو اس کا یہ اقرار معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. دین الصحتی، صحت کے زمانے میں اس نے قرض لیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا اقرار مرض کے زمانے میں کیا. ٹھیک، تو یہ معتبر سمجھا جائے گا، اقرار معتبر سمجھا جائے گا. وما لزمه فی مرضه بسبب معروف، اور ایسا اقرار جو کہ اس نے زمانہ مرض میں کیا جس کا سبب ایک سبب لازم ہے. سبب لازم کا مطلب ہے سبب بین، ایک واضح سبب ہو. سمجھ رہے؟ ایک واضح سبب ہو. مطلب ادھر ہم بھی بیٹھے ہوئے نا، آپ ادھر ہی دیکھ رہے، اگرچہ وہاں پٹاخ ہو رہی ہے، ہماری طرف بھی دیکھ لو یار. سبب معروف کیا ہوتا ہے؟ سبب معروف چلے آپ بتائیں. جو مجہول نہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ہاں، مثال دو نا. ایسے تو نہیں، میں تو نکمہ آدمی ہوں، ایسے سمجھ بھی نہیں آتی. مثال دو. ہاں ہاں، پیسے. سبب معروف ایک لفظ سن کے گھبرا کیوں جاتے ہو؟ تھوڑا دھیان لڑایا کرو نا، دماغ لڑاؤ. سب لفظ دیکھ کے آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو یہی کرتے ہیں آپ امتحان کے اندر. امتحان میں بھی اسی وجہ سے سب لفظ دیکھو. معروف کا کیا مطلب ہے؟ ایک معلوم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے معلوم؟ مثال دو. دیکھیں، اس نے مجھ سے پیسے لیے. ٹھیک ہے، کیوں لیے؟ کیوں لیے اس نے؟ جس وجہ سے بھی لیے، اس نے مجھ سے پیسے لیے نا، تو اس کے ذمے میرے پیسے ہوئے. تو اس کے ذمے جو میرے پیسے ہیں، اس نے مجھے پیسے دینے. کیوں دینے؟ کیا سبب ہے؟ اس نے مجھ سے پیسے لیے. ٹھیک ہے، احمد نے ابراہیم سے پیسے لیے. احمد نے ابراہیم سے رقم لی. ٹھیک ہے، اب احمد واپس کرے گا نا. احمد نے واپس کرنا ہے نا. کیوں واپس کرے؟ قرض لیا ہے. یہ قرض کیا ہے؟ یہ قرض سبب ہے. ٹھیک ہے،
کہتے سبب معلوم ہو، سمجھ رہے ہو، سبب معروف ہو. بے قرض لیا تھا، صحیح ہے، قرض لیا تھا، تجارت کی تھی، ٹھیک ہے، تجارت کی تھی یا مال بیچا تھا، ٹھیک ہے، امانت دی تھی، کوئی سبب ایسا جو معلوم ہو، بس کوئی مشکل بات ہے؟ ایسے اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کیا کرو نا یار، کتاب دیکھ کے پاگل نہیں ہو جاتے، ٹھیک ہے. اب احمد جو ہے وہ مرض میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اقرار کر رہے کہ ابراہیم کے پیسے میرے ذمے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا سبب معروف ہونا ضروری ہے. اگر سبب معروف نہیں ہے تو پھر پیسے لازم، بس میں نے پیسے دینے ہیں. کیوں دینے ہیں بھائی؟ بس دینے، مجھے نہیں پتا، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، کیونکہ سبب معروف نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس بات کو سمجھو ذرا، دماغ استعمال. وَدَيْنُ الصِّحَّةِ دین صحت کا، وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرْضِهِ اور وہ دین جو کہ مرض میں لازم ہوا ہو. کیسے لازم ہوا؟ بسبب معروف، سبب معروف کے حوالے سے. لہذا کوئی اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ درست ہے، یہ اقرار کرنا درست ہے. کیا مطلب ہوا؟ سبب معروف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. قدم ما اقر به فی مرضه واخر العرض عنه. کیا مطلب؟ احمد بھائی آپ کو ہم مارنے لگے ہیں. احمد کا انتقال ہوا، ٹھیک، اس کا ایک بیٹا کون ہے؟ خالد ہے. اس کا ایک بیٹا کون ہے؟ بکر ہے. اس کا ایک بیٹا کون ہے؟ ہاں خلیل ہے. اس کی ایک بیٹی ہے زینب. ٹھیک ہے، تو اس نے اقرار کیا ہوا ہے کہ میرے ذمے ابراہیم کے 1000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وراثت کتنی ہے؟ 10,000 ہے. ٹھیک ہے، اس کی وراثت 10,000 ہے، تو 10,000 میں سے 1000 پہلے اس کو دیا جائے گا. یہ مطلب ہے وَقُدِّمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرْضِهِ، جس کا اقرار کیا تھا اپنے مرض کے اندر، پہلے اس کے سامنے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وَأُخِّرَ الْعِرْثُ عَنْهُ اور پھر وراثت اس کے بعد میں دی جائے گی، یعنی 9,000 میں وراثت جاری ہوگی. سمجھ رہے ہو بات؟ واضح ہے؟ آگے چلیے. وراثت بعد میں، پہلے اس کے پیسے دیجیے. ٹھیک ہے بھائی. اب کیا ہوا؟ اب احمد نے نا اقرار کیا تھا کس کے لیے؟ احمد نے اقرار کیا تھا خالد کے لیے. خالد اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ اگر مریض نے اپنے وارث کے لیے اقرار کیا، ٹھیک ہے، بطلا تو باطل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ مرض کے اندر جو اقرار کیا جا رہا ہے، مرض کے اندر جو اقرار ہوتا ہے وہ وصیت کے برابر ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، مریض کا اقرار وہ وصیت کے درجے میں ہوتا ہے. مریض کا اقرار اپنے اولاد کے لیے، اپنے وارث کے لیے وصیت کے درجے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ بطل، باطل ہو جائے گا. وَإِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْبَقِيَّةُ ہاں، یہ باقی کہہ رہے ہیں، بکر اور خلیل اور زینب یہ سارے کہہ رہے ہیں نہیں، خالد کے 1000 روپے ابا نے دینے تھے، خالد کے 1000 روپے ابا نے دینے تھے. جب وہ تصدیق کر دیں تو اس کا مطلب ہے پیسے ان کو دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ صَحَّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ لیکن اس نے اقرار کیا تھا کس کے لیے؟ اس نے اقرار کیا تھا ابراہیم کے لیے، یہ ایک اجنبی ہے، تو کیا ہے؟ پھر صحّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ یہ 10,000 تھا. ٹھیک ہے، تو 10,000 کے 10,000 اس کے پاس چلے جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. صحیح ہے. صحّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ اگرچہ وہ سارے کے سارے مال کا احاطہ کر لے، وہ اقرار. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ اگر اس نے اجنبی کے لیے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، ابراہیم کے لیے اقرار کیا، ثم أَقَرَّ بِبَنُوَتِهِ پھر اس نے کہا نہیں ابراہیم میرا بیٹا ہے، میں نے چھپ کے شادی کی تھی، ابراہیم میرا بیٹا ہے، تو ثبت نسبه وبطل اقراره تو نسب ثابت ہو جائے گا اور اقرار
باطل ہو جائے گا. وجہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اپنے لا وصیت لوارث اور اقرار اپنے وارث کے حق میں جو اقرار ہے وہ وصیت کہلاتا ہے. صحیح ہے, یہ اصول یاد رکھنا بھائی, اپنے وارث کے حق میں اقرار وصیت کہلاتا ہے. وصیت کہلاتا ہے, اس کو یاد رکھنا بہت اہم اصول ہے. دوران مرض یعنی مرض میں اپنے وارث کے حق میں اقرار وصیت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آگے دیکھو جی. وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّ, اقرار کیا کس کے لیے؟ اقرار کیا کس کے لیے احمد نے؟ خالدہ کے لیے. خالدہ کے لیے, فالسہ نہیں ہے, خالدہ ہے. احمد نے اقرار کیا خالدہ کے لیے. کیا اقرار کیا؟ اقرار یہ کیا کہ یہ میرے ذمے اس کے 10,000 روپیہ ہے. ٹھیک, 10,000 روپیہ میں نے اس کو دینے ہیں. ثم نکاحہا, پھر اپنے ہی مرض کے اندر اس سے شادی کر لی کہ میری خدمت کے لیے کوئی مجھے عورت چاہیے. صحا, تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا, نکاح صحیح ہو جائے گا اور یہ 10,000 بھی اس کو مل جائیں گے. کیوں جی, کیا وجہ ہے؟ ابھی تو ہم پڑھے تھے لا وصیت لوارث, یہ تو وارث ہے. ہاں, جب اقرار کیا تو یہ اجنبیہ تھی, اور بیٹے کے بارے میں جب اقرار کیا تو اس وقت بھی بیٹا یہ تھا. صحیح ہے بھائی, بخلاف الہبۃ والوصیہ. ہاں, اگر خالدہ کو کہہ دیا کہ 10,000 روپے اس کو ہدیہ, 10,000 روپیہ اس کو ہدیہ, یا وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد 10,000 روپیہ اس کو دے دینا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں صورتوں میں 10,000 خالدہ کو نہیں دیے جائیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کہا کہ میرے مرنے کے بعد 10,000 خالدہ کو دینا ہے. ٹھیک ہے, وصیت کورٹ میں جمع کرا دی, 10,000 خالدہ کو دینے ہیں, نیچے ٹھپا لگا کے جمع کرا دی. خالدہ اتنی خوش ہوئی, اس نے کہا احمد مجھ سے شادی کر لو. احمد نے اس سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, اب یہ اس کی زوجہ ہوگی. اب زوجہ ہونے کے بعد یہ جو ہبہ اور یہ وصیت شرعی طور پر خالدہ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس وصیت کا انعقاد مرنے کے بعد ہوتا ہے, مرنے کے بعد تو یہ وارث ہے. اس ہبہ کا انعقاد مرنے کے بعد ہوتا ہے, مرنے کے بعد تو یہ وارث ہے. ٹھیک ہے, پہلے والے مسئلے میں اقرار پہلے ہو رہا تھا جب یہ وارث نہیں تھی, اور اقرار اس وقت ثابت ہو گیا تھا. ہبہ اور وصیت تو مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, دیکھو ہم اس کو مار بھی رہے, اس کی شادی بھی کرا رہے ہیں. ایسا یہ مارو جتنا مرضی, شادیاں 4-5 کرا دینا میری. ابراہیم ناراض ہو رہا, کیا اس سے پہلے تو اقرار کرنے والا میں تھا, اس کو کیوں بنا دیا آپ نے؟ چلو جی. وَإِنْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا, ہوئے 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 ہوئے. اب بیچاری زینب خالدہ جو ہے نا, خالدہ جو ہے, اس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا. خالدہ بیچاری کی بیوی تھی. ٹھیک ہے, احمد کی بیوی تھی خالدہ. ٹھیک ہے, اور اس نے دوبارہ میت بناتے ہوئے, اس کی بیوی ہے خالدہ. ٹھیک ہے, یہ اس کے بیٹے بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس نے اپنی بیوی کے لیے 10,000 روپے کا اقرار کیا تھا. ٹھیک, اور اقرار کرنے کے بعد یہ فوت ہو گیا, لیکن اس سے پہلے یہ اس کو 3 طلاقیں دے دی. ٹھیک ہے, 3 طلاق کا مطلب کیا ہوا؟ مغلظہ ہوگی, مغلظہ ہوگی. اس کی بیوی نہیں رہی. صحیح ہے, اس کی بیوی نہیں رہی. اب دیکھو بھائی, اب وراثت کو تقسیم کریں گے, لیکن عدت کے اندر ہے نا, مرض وفات میں. مرض وفات میں تو اس کا حصہ بنے گا. جب مرض وفات میں اس کا حصہ بنے گا تو دیکھتے ہیں اس کی وراثت کتنی ہے. اس کی وراثت ہے سمجھ لو 10,000 روپیہ. ٹھیک ہے, زوجہ کو کتنا ملے گا؟ 1/8. 1/8 ملے گا نا. اولاد بھی ہے, چلو اولاد نہیں ہے, سمجھ لو اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, 4 × 8 = 4 × 5 = 20, 2500 ملے گا, 2,500 ملے گا.
کیا کہتے ہیں، دیکھو مسئلہ کیا کہتے ہیں، ان اقر للاجنبیہ، اجنبیہ کے لیے نہیں، ان اقر لمن طلقا ثلاثن، جس کو 3 طلاق دی تھی اس کے لیے اقرار کر لیا 1000 کا، فلا الاقل من الارث والدین، ہم دیکھیں گے کہ جو 10,000 کا اس نے اقرار کیا ہے وہ کم ہے یا وراثت کم ہے. ٹھیک، اگر وراثت کم ہے تو وراثت دی جائے گی، اگر دین کم ہے تو دین دی جائے گی. دیکھو بطور مثال، اس کی وراثت تھا 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے، ایک زوجہ ہے 25,000، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں 10,000 دیا جائے گا جس کا اس نے اقرار کیا. سمجھ رہے ہیں کہ اوپر سے گیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا تو اتنا سمجھ لو کہ بیوی ہونے کے ناطے وراثت ملتی ہے نا، ٹھیک ہے، اگرچہ طلاق دیتی لیکن عدت میں ہے، بیوی ہونے کے ناطے جو اس کو پیسے ملتے ہیں وہ کتنے ہیں، اور اس نے دین کا جو اقرار کیا ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک، ان میں جو کم ہوگا وہ دیا جائے گا. صحیح ہے، بیوی ہونے کے ناطے اس کو 2,500 مل رہے ہیں اور اقرار اس نے 10,000 کا کیا ہے تو 2,500 دیے جائیں گے، 10,000 نہیں دیے جائیں گے. بیوی ہونے کے ناطے اس کو 25,000 مل رہے ہیں اور کیا ہے، اقرار کے ناطے اس کو 10,000 مل رہے ہیں تو 10,000 دیے جائیں گے، 25,000 نہیں دیے جائیں گے. ان اقر لمن طلقا ثلاثا فیہ فلا الاقل من الارث والدین، ارث اور دین میں سے جو کم ہے وہ اس کو دیا جائے گا. لو بھائی، احمد کا دماغ خراب ہوا پڑا تھا، کہنے لگا کہ ایک عام آدمی کے بارے میں اس نے کہا، وہ لڑکا گھوم رہا تھا وہاں پر، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اب وہ لڑکے کی عمر کتنی ہے؟ لڑکی کی عمر ہے 25 سال اور اس کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. کیوں بھائی؟ 30 سال کا احمد ہے، احمد 30 سال کا ہے تو 25 سال کا اس کا بچہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑکا کتنے سال کا ہے؟ وہ لڑکا ہے 17 سال کا، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے بھائی؟ 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی، ٹھیک ہے، تو 14 سال کا ہوگا. دیکھو 12 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 12.5 سال کی عمر میں اس کا بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو کتنا؟ 17 سال کا. اقل مدت لگائی جائے گی، امام صاحب کے نزدیک اقل مدت لگائی جائے گی. 12.5 سال کی عمر میں یہ باپ بن گیا. ہے بھائی دنیا میں ایسے کیسز ہیں، ایسے ہاں ہے نا، کیوں نہیں ہے دنیا میں. اس سے جو سب سے چھوٹا دادا ہے، جو سب سے چھوٹا دادا ہے وہ 26 سال کی عمر کا ہے. ہاں دادا ہے، 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی تھی. 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی، اگر اس کے بیٹے کی 12 سال کی عمر میں شادی ہوگی، 25 سال کی عمر میں اس کا بچہ ہو گیا. ہاں بھائی کیا ہے؟ یہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف پڑھا ہے یار. چلو جی چلیں آگے. دیکھو ان اقر بغلام مجہول، غلام مجہول کے بارے میں اقرار کر دیا. یولد مثلہ لمثلہ انہ اب ابنہ، کہتے ہیں اگر اس کا بچہ ہوتا تو اس جتنا ہوتا پھر تو اس کو اس کا بیٹا مانا جائے گا. اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اتنا نہ ہوتا تو اس کا بیٹا نہیں مانا جائے گا. ان اقر بغلام مجہول یولد مثلہ لمثلہ، کہ یولد مثلہ اس کی اولاد ہوتی مثلہ اس کی طرح، تو لمثلہ تو اسی کی جتنی ہوتی. تو انہ ابنہ، تو یہ جس پہ اقرار کیا ہے یہ آدمی اس کا بیٹا ہے. کب بیٹا ہے؟ وصدقہ الغلام، جب غلام اس کی تصدیق کر دے، جب وہ آدمی اس کی تصدیق کر دے
ثبت نسبہ، اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، ولو مریضن، اگرچہ وہ مریض ہے، ویشارک الورثہ، اور وہ ورثہ میں شامل ہوگا۔ بات سمجھ میں آگے چلے۔ صح اقرارہ بالولد والوالدین والزوجۃ والمولا، آدمی اقرار کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بالولدی، کہ یہ میرا بیٹا ہے، والوالدین، یہ دونوں میرے والدین ہیں، ٹھیک ہے، والزوجۃ، اور یہ عورت میری بیوی ہے، والمولا، اور یہ آدمی میرا مولا ہے، آقا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا اقرار صحیح ہے، صحیح ہے۔ وہ اقرار وہا، اور عورت کا اقرار بالوالدین، والدین کے بارے میں، والزوجی، اور زوج کے بارے میں، والمولا، اور مولا کے بارے میں، وبالولدی، اور بیٹے کے بارے میں بھی اس کا اقرار معتبر ہے۔ کب ہوگا؟ بیٹے کے بارے میں۔ بیٹے کے بارے میں کب ہوگا؟ ان شہدت قابلۃ، اگر قابلہ اس بات کی گواہی دے، قابلہ مطلب دائی اس بات کی گواہی دے، وصدقہا زوجہا، او صدقہا زوجہا، یا اس کا شوہر اس کی تصدیق کرے، ہاں یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو عورت کے لیے بیٹے کے حوالے سے دو شرطیں ہیں، مرد کے لیے بیٹے کے حوالے سے دو شرطیں نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا بُدَّ مِن تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ، اور ان سب کی تصدیق ہونا بھی ضروری ہے، یعنی مرد کے لیے بیٹا کہے کہ ہاں میں واقعی اس کا بیٹا ہوں، والدین کہے ہاں میں واقعتاً ان کا والدین ہیں، زوجہ کے ہاں واقعتاً میں اس کی بیوی ہوں، مولا کے واقعتاً میں اس کا آقا ہوں، ایسی عورت کے بارے میں سب کا تصدیق کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن ایک تصدیق کے بارے میں، وصح تصدیق بعد الموت المقر، احمد فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اقرار کیے تھے ولد کے بارے میں، ابوین کے بارے میں، اور کون ہے؟ ہاں، مولا کے بارے میں، زوجہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی خالدہ نے اقرار کیا تھا ولد کے بارے میں، ابوین کے بارے میں، مولا کے بارے میں، اور زوج کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، ان سب کی تصدیق ہوگی، اوپر ہم نے بڑا مسئلہ پڑھ لی، دیکھو وصح تصدیق بعد الموت المقر، ان مقر کی مرنے کے بعد یہ سارے لوگ تصدیق کریں، یا مقر کی زندگی میں سب لوگ تصدیق کریں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ زندگی میں تصدیق کریں تو صحیح ہے، مرنے کے بعد بھی تصدیق کریں تب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ایک معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زوج کا مرنے کے بعد تصدیق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، زوج کا مرنے کے بعد تصدیق کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے فوت ہوتے ہی مرد اور عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے، لہٰذا جب عورت نکاح کا وجود ہی نہیں رہا تو تصدیق کرنے کا کیا معنی؟ ہاں زندگی میں کرتا نا تصدیق تو مل جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ، لیکن جب بیوی زندہ نہیں ہے تو اب اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، صاحبین کہتے ہیں تصدیق کی جائے گی، فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتا، البتہ دلائل امام صاحب کے برحق ہیں کہ جیسے عورت فوت ہو گئی تو اس کے فوت ہونے کے فوراً بعد وہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے، فوت ہونے کے فوراً بعد وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ نکاح ختم ہو گیا، پر وصح تصدیق بعد موت المقر الا تصدیق الزوج بعد موتها، ٹھیک ہے جی۔ امی صاحب آپ کی بیگم تھوڑی ہے یار، اتنا غم کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں غائب ہے یہ، میرے سب رشتے اس نے احمد کے کروا دیے، میرا کوئی نہیں کرایا، یہ تو غلط بات ہے، سچ آپ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں۔ لو بھائی، ابھی تک ان سب کے بارے میں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، آگے دیکھو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بھائی ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، کسی کا چچا ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو اس صورت میں کیا مسئلے ہوں گے؟ کہیں ان اقر بنسب نحو الاخ، اگر ان اقر بنسب نحو الاخ والعم لم يثبت، اگر یہ بھائی کے نسب کا اقرار کر رہے ہیں، چاچے کے نسب کا، ماموں کے نسب کا، خالہ کے نسب کا، کسی دوسرے کے نسب کا اقرار کر رہا ہے تو وہ نسب ثابت نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟
وجہ اس کی ہے کہ یہ تو دوسرے پہ دعویٰ کرنا ہے نا، یہ تو اپنے باپ پہ دعویٰ کرنا ہے، یہ دوسروں میں تو اپنے اوپر دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے، احمد نے اقرار کیا کہ یار یہ نا میرا بھائی ہے، خالد میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور احمد کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ جب کوئی بھی وارث نہیں ہے تو اس صورت میں خالد کا نسب تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن یہ وارث ہوگا، ٹھیک ہے۔ وارث اس لیے ہوگا کہ اقرار کرنے والے نے خود اقرار کر کے ایک آدمی کو اپنا وارث قرار دیا ہے، اس وجہ سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، اگر اس خالد کے علاوہ کوئی اور وارث نہیں ہے، قریب او بعید، نہ قریبی نہ دور کا کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو ورثہ، تو وہ وارث تو ہوں گے، لیکن نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ، لیکن اگر کوئی بھی قریبی بعیدی ذوی الارحام میں کوئی بھی وارث ہوا تو لا، پھر یہ وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ لو بھی ایک اور بھائی آ گیا، وَمَن مَاتَ أَبُوهُ، کسی کا باپ فوت ہو گیا، فَأَقَرَّ بِأَخٍ، اور اس نے اقرار کر لیا، احمد نے اقرار کر لیا ابراہیم تو میرا بھائی ہے، تو شَرِكَهُ فِي الْإِرْثِ، اب یہ وراثت میں شریک ہوگا، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، لیکن نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وراثت میں تقسیم کیوں ہوگا؟ وراثت میں شریک اس لیے ہوگا کہ وارث جو ہے وہ خود اپنا شریک تسلیم کر رہا ہے کسی کو، جب وہ خود کسی کو اپنا شریک تسلیم کر رہا ہے تو اس کو اس میں سے وراثت میں حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ نسب ثابت نہیں ہوگا لیکن وراثت ملے گی، کیونکہ اس نے اپنی وراثت میں سے خود ہی تقسیم کر دی۔ لیکن یاد رکھنا، ایک مسئلہ یاد رکھنا، بڑی کتابوں میں آپ پڑھو گے، والد کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا ہے احمد، بس، اور اس نے اقرار کر لیا کہ ابو بکر میرا بھائی ہے، ابراہیم میرا بھائی ہے، اسی نے اقرار کر لیا کہ سمیع اللہ میرا بھائی ہے، اسی نے اقرار کر لیا نیک محمد میرا بھائی ہے، ٹھیک، احمد نے اقرار کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے وراثت میں ان کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، نسب ان کا ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، احمد کے ساتھ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے، خالد، احمد کا ایک اور بھائی، اب احمد نے اقرار کر لیا کہ یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تینوں میرے بھائی، اور لیکن خالد نے اقرار نہیں کیا، تو ایسا کریں گے، وراثت کے دو حصے کریں گے، ایک حصہ خالد کو، ایک حصہ احمد کو، ٹھیک ہے، اور احمد کی وراثت کے 4 حصے کریں گے، ایک احمد کو، ایک اس کو، ایک اس کو، اور ایک اس کو دیا جائے، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ کیونکہ اس نے اقرار کیا تو اس نے اپنا، مسئلے کی وجہ سمجھ میں آئی کہ اس نے اپنا حصہ اپنے حصے میں شریک مانا ہے، خالد کے حصے میں شریک نہیں مانا، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ آگے دیکھو یہ مسئلہ کہاں سے نکلا، اگلے مسئلے سے نکلا، کیا کہتے ہیں، احمد بھائی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے 2 بچے چھوڑے، ایک سمیع اللہ، ایک نیک محمد، ٹھیک، بات سمجھے؟ کیا کہتے ہیں، سمیع اللہ کہتا ہے میرے ابا کے اوپر 100 روپے قرض تھا، میرے ابا کے اوپر 100 روپے قرض تھا اور میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور احمد کی وراثت ہے 200 روپیہ، ٹھیک ہے بھائی، احمد کی وراثت 200 روپے ہے، کیا ہوا؟ ہاں 200 روپے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت غریب طالب علم تھا نا بیچارہ، ٹھیک ہے۔ سمیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابا کے اوپر 100 روپے قرضہ تھا، نیک محمد نہیں مان رہا، کہتے نہیں، تو کیا ہوگا، نیک محمد کو 100 روپے دے دیے جائیں گے، سمیع اللہ کی وراثت سے قرض اتار دیا جائے گا، کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو، وَإِن تَرَكَ ابْنَيْنِ، 2 بیٹے چھوڑے، وَلَهُ عَلَىٰ آخَرَ، وَلَهُ عَلَىٰ آخَرَ،
مئۃ اور اس کے اوپر کسی کے ذمے 100 روپے قرض تھا، فاقر احدہما بقبض ابیہ اور فاقر احدہما اور ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا بقبض ابیہ 50 منہا کہ اس نے اقرار کر لیا کہ میرے ابا نے اس میں سے 100 روپیہ لے لیا تھا، ٹھیک ہے، فاقر احدہما دونوں بیٹوں میں سے ایک نے بقبض ابیہ 50 منہا کہ اس میں سے 100 روپیہ وصول کر لیے تھے، اور 100 روپے میں نے تھوڑا سا آپ کو اس میں سمجھایا، مسئلہ یہاں تھوڑا سا اور ہے، سمجھو۔ فاقر احدہما بقبض ابیہ 50 منہا، ابا نے 100 روپیہ کسی سے لینے تھے، ٹھیک ہے، 100 روپیہ کسی سے لینے تھے، 100 روپیہ کسی سے لینے تھے، ٹھیک، 100 روپیہ کسی سے جب لینے تھے تو 100 روپیہ ابا نے لیے یا نہیں لیے، ٹھیک ہے، ان میں سے سمیع اللہ کہہ رہے ابا نے 50 روپے لے لیے تھے، ٹھیک ہے، ابا نے 50 روپے لے لیے تھے، اور نیک محمد اقرار نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نیک محمد اقرار نہیں کر رہا، لہذا جب نیک محمد اقرار نہیں کر رہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ 100 روپے 50 اس کو دینے تھے، 50 اس کو دینے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ اقرار کر چکا ہے، اور اس کو 50 روپے مل جائیں گے بقیہ والے، ٹھیک ہے، اس کو پورے 100 روپے نہیں دیں گے، 100 روپے نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ اگر ملتے تو اس کو 50 ہی ملنے تھے نا، 50 ملنے تھے تو 50 ہی اس کو، اس سے اس طرح کا مسئلہ بھی نکلتا ہے اور ایسے بے شمار مسائل نکلتے ہیں، یہ ایک اصولی مسئلہ ہے۔ وَإِن تَرَكَ ابْنَيْنِ دو بیٹے چھوڑے وَلَهُ عَلَىٰ آخَرَ مِئَةٌ اور وَلَهُ اور اس آدمی کے لیے کسی دوسرے پر 100 روپیہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے 100 روپیہ لینا تھا، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا دونوں بیٹوں میں سے ایک نے بقبض ابیہ 50 منہا کہ میرے ابا نے اس میں سے 50 روپے لے لیے، فلا شیء للمقر تو مقر کے واسطے کچھ بھی نہیں ہوگا، وللآخر 50 اور دوسرے کے لیے 50 روپے ہوں گے۔ دونوں نے اقرار کیا تو ظاہر بات ہے پھر تو ان کو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، ہاں پھر 25% لینے کا اقرار کر رہا ایک منٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لینے کا اقرار کر رہا ہے، جب لے گا تو 50 روپے دیا بس، کیونکہ یہ تو اقرار کر چکا ہے، یہ اقرار کر چکے کہ میرے ابا نے 50 روپے لے لیے تھے، تو اس کے مطابق وراثت تو صرف 50 روپے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق وراثت 100 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق تو 50 روپے آ چکے، 50 روپے آ چکے تو معاملہ ختم۔ اس کے مطابق وراثت 100 روپے ہے تو اس کو ویسے ہی 50 ملنے تھے، وہ 50 مل کے بقیہ 50 دوسرے کو ملنے تھے، وہ اقرار کر چکے کہ ابا لے چکے ہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ کوئی اور مسئلہ؟ جی آپ کو اتنا غم کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا ہے، دیکھنے کی گنجائش ہے، البتہ اگر کوئی دوسرا موجود ہے تو پھر نہ دیکھے، کوئی دوسرا موجود ہے تو پھر خود قبر میں بھی نہ اتارے، ٹھیک ہے بھائی؟